بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ حجاز عرض کر رہا ہوں۔ آج کی میری 3 سٹوری ہیں۔ پہلی کہ پرائم منسٹر صاحب نے منشیات کے سلسلہ میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے۔ دوسرا، قصور میں جو بچوں کو پانی میں بہا دیا گیا بھوک افلاس کی وجہ سے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تیسرا، پی ڈی ایم کا موجودہ احتجاج اور حکومت کی حکمت عملی پر ہوگا۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، آمین۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر گفتگو کی ہے، تقریب سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 70 لاکھ افراد جس میں نوجوانوں کی اکثریت ہے وہ منشیات کی عادی ہو چکی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، یہ اعداد و شمار تو آپ کے سامنے وہ ہوں گے جو کسی ہاسپٹل سے، کسی بحالی سینٹر سے یا سروے سے آپ نے لیے ہوں گے، مگر تعداد اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو فٹ پاتھوں پہ، سڑکوں پہ اور پارکوں پہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کی منشیات کے عادی افراد کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ کوئی تھانے دار تھانہ حدود میں وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان کے کفن دفن، لوگ وارث ہو جاتے ہیں، ان کے کفن دفن کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ پرائم منسٹر صاحب، جو پرائیویٹ ادارے بنے ہیں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے، وہ ہزاروں لاکھوں میں ان کا خرچہ ہے ان کے علاج معالجے کا۔ غریب جس کا بچہ منشیات کا عادی ہے اور پورا گھر اس میں منشیات سے متاثر ہے، وہ کیسے علاج کروائے گا؟ وہ تو پھر سڑکوں پہ ہی مر جائے گا۔ اس نے تو زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی۔ اس سلسلہ میں خصوصی توجہ کی درخواست یہ ہے کہ جو اس کو روکنے والے ادارے ہیں وہ مفلوج ہو چکے ہیں، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ آپ کسی بھی نشئی سے انٹرویو کر لیں، وہ کہے گا کہ ہمیں پولیس نہیں پکڑ سکتی اس لیے کہ اگر ہمیں پکڑے گی تو وہ ہمیں نشہ دے گی۔ ہر سڑک پہ، ہر دکان کے شٹر پہ، حتیٰ کہ سرکاری دفاتر کے باہر رات کو مارفیا کے انجیکشن لگتے ہوتے ہیں۔ چرس، افیون، ہیروئن، آئس کا نشہ عام ہو چکا ہے۔ سسٹم اس سلسلہ میں بالکل ناکام ہے۔ آپ نے کہا کہ تمام وزارتوں کو بلا کر ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں گے، تو یہ بات اچھی ہے کہ تعلیمی اداروں میں جس طریقے سے منشیات کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، مگر وہ ادارے جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اصلاح کون کرے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ دوسری بات کہ قصور میں باپ نے 5 بچوں کو نہر میں گرا دیا۔ بھوک، افلاس، غربت کی وجہ سے میاں بیوی کا جھگڑا ہے اور 5 بچے دنیا سے چلے گئے۔ میں میڈیا کی منافقت کی بھی بات کروں گا کہ فیصل آباد میں ایک بچی پر تشدد ہوا جو نہایت ہی ظلم کیا گیا، اس پر پورا میڈیا
کہ اس شخص کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا، اس نے تو تشدد کیا تھا، جو ظلم ہے نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کی بات ہم نہیں کر رہے جس نے 5 بچوں کو نہر میں گرا دیا۔ اس علاقے کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ میں حکومت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا احساس پروگرام کدھر ہے؟ کیا ان کو پیسے ملے؟ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنا کھانا، اپنی روٹی پوری کر سکا؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے حکومت پر کہ کن کو پیسے مل رہے ہیں۔ جو ادارے غربت کو دیکھنے والے ہیں، ان کا ڈیٹا بنانے والے ہیں، بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، تمام تذبذب کا شکار ادارے ہیں کہ پتہ نہیں گورنمنٹ کا کیا بنے گا، گورنمنٹ کا جو کچھ بھی بنے گا ہم ریاست کے ساتھ ہیں۔ اگر اس طریقے سے 5 بچے ماں باپ گرا دیں پانی میں، ان کی لاشیں بھی نہ ملیں، یہ لمحہ فکریہ ہے اور پوری دنیا میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تیسری بات، پی ڈی ایم کا جلسہ، احتجاج، تحریک اور حکومت کی حکمت عملی۔ میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل پی ڈی ایم کے جلسوں کو نہ روکا جائے۔ جب وہ حد سے بڑھیں، ریڈ لائن کراس کریں، پھر قانون حرکت میں آئے۔ میں اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارا ملک ہے، آپ احتجاج کا حق ہے، مگر احتجاج ایک حد تک ہونا چاہیے، اس میں سلامتی اور ملک کے استحکام پر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ اب آپ نے قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، آصم سلیم باجوہ کے بعد آپ آئی پی آر کے ادارے کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، تو ہم نے اپنی تحریک کو کس نقطہ اخیر پہ آپ نے لے کر جانا ہے؟ مزید بچا کیا ہے؟ خدا کے لیے اس ملک کا کوئی سوچیں۔ یہ بیانیہ ملک کی عوام کبھی قبول نہیں کرے گی۔ نوجوان اس بیانیے کو مسترد کر چکے ہیں۔ ہم جانیں دے دیں گے، ملک کی خاطر اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، گالی نہیں دیں گے، مگر احتجاج کرنا، حکومتیں تبدیل کرنا، آئین کے مطابق استعفے دے دیں تو آئین کے مطابق آپ خود بخود گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ کون سا راستہ ہے جو احتجاج کی طرف آپ ڈھونڈنا؟ ایک طرف آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ جلوس نکال کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال دو۔ یہ آئینی طریقہ نہیں ہے۔ آئینی طریقے سے آپ ریزائن دیں، آپ عدم اعتماد لائیں، آئین کے مطابق آپ کام کریں، جو لوگ آپ کو فیصلہ ہوگا قبول کریں گے، عوام پاکستان اس کو قبول کرے گی۔ اس کے علاوہ غیر آئینی طریقے سے کوئی بھی کام ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ کے ہم حق میں نہیں ہیں، یہ بھی جمہوریت اور پوری دنیا میں ایک مخالفت کا سبب بنے گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی، کہ ملک کا سوچیں، اپنی ذات کا نہ سوچیں۔